نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 21ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے چار اس کے حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 صورتوں کا اس پارے کا ذکر ہے۔ نمبر 1 صورت عنکبوت کا آخری حصہ، پھر صورت روم مکمل ہے، صورت لقمان مکمل ہے اور صورت سجدہ مکمل ہے، پھر کچھ حصہ صورت احزاب کا بھی ہے۔ تو صورت عنکبوت کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں، یعنی تلاوت اور نماز کا حکم ہے، نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اس میں ہٹ درمیوں جو کفار کی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، پھر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر اس میں فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے صورت روم شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، صورت روم میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو اس میں 2 پیشگوئیاں فرمائی گئی ہیں اور توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں بھی اس میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جو 2 پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں ان میں 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب عیسائی جو ایران کے بت پرستوں سے، آتش پرستوں سے شکست ان کو دیں گے، اور اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ بدر کی صورت میں یہ نشانی بھی ظاہر ہوئی۔ نمبر 2 پہ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور اس کی عظمت کی جو 7 نشانیاں ہیں وہ ہیں، یعنی اشیاء کو پیدا کرنا، پھر زندہ کو مردہ اور مردہ کو پھر زندہ کرنا، پھر انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، زوجین کی جو محبت ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش کا بتایا گیا ہے، رات اور دن کی نیند اور روزگار کے جو تلاش کے لیے بھی بتایا گیا ہے، پھر بجلی کی چمک، بارش اور اس طرح غلے کی جو مقدار ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کا مستحق ہونا بھی بتایا گیا ہے۔ جی ناظرین، آگے صورت لقمان کا ذکر آتا ہے، اور صورت لقمان میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 1 نمبر توحید کے، اس میں 4 دلائل دیے گئے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو 5 وصیتیں کی تھیں ان کا ذکر ہے، اور 5 چیزوں کا جو علم ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ توحید کے متعلق جو دلائل ہیں ان میں یہ بغیر ستون کے آسمان کو بنایا، مضبوط پہاڑ بنائے، اور رینگنے والے مویشی اور جو حشرات ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا، برسنے والی جو بارش ہے اس کا بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت لقمان کی جو بیٹے کو 5 وصیتیں ہیں ان میں یہ تھی، پہلی کہ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر عمل کو انسان کے روز قیامت سامنے لائیں گے۔ پھر نماز، امر المعروف نہی عن المنکر، اور آزمائش اور یہ صبر کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح عاجزی اختیار کریں اور تکبر سے بچیں، یہ بتایا گیا ہے۔ پھر اعتدال سے چلیں، مناسب چال ڈھال سے چلیں، اور آواز آہستہ رکھیں اور ادب اور احترام سے بات کریں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ 5 چیزوں کا جو علم اللہ کے پاس ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے، کہ توحید کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا جو علم ہے، یعنی بارش کہاں ہے اور کہاں برسے گی اور کتنی مقدار میں برسے گی، پھر قیامت کب آئے گی، اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے، اور پھر اسے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور انسان بڑا ہو کے پھر کیا کرے گا، یہ سارا اسی کے پاس ہے علم۔ آگے پھر سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں ہیں، قرآن کی عظمت اور اس کی توحید اور قیامت اور رسالت کے بارے بتایا گیا ہے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا اس میں۔ اب آگے توحید کے احکامات اگلے رکوع میں شروع ہو رہے ہیں۔ ان میں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل میں اس نے انسان کو ایک وجود بخشا، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت شکل سے اس کو نوازا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر آتا ہے۔ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ دنیا میں وہ واپس جانے کی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جاتے۔ مومن جو ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ان نعمتوں کا اور ان میں جو مشقتیں کی ان کا اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن انعام دے گا۔ آگے رسالت کے متعلق کچھ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ذکر فرمایا گیا ہے،
آگے پھر محترم ناظرین صورت احزاب شروع ہوتی ہے، اور احزاب کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کے جو غلط خیالات تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد غزوات کا بھی ذکر اسی صورت احزاب میں آتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے جو غلط خیالات تھے وہ یہ تھے کہ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اور کلمات زہار جسے کہتے ہیں اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی، یہ حلال ہی رہتی ہے۔ اس کے بھی احکامات اسی صورت مبارک میں جو زہار کے احکام ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر منہ بلا جو بیٹا ہوتا ہے شرعی احکام اور حقیقی بیٹے کی طرح وہ نہیں ہوتا، وہ تمہارا منہ بلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں غزوات احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔